اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ہمارے دیگر صلوات بھیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اللہ کے میزان میں درود بھیجنا ہم آل محمد پر اس کے برابر حمد اللہ اور کوئی ثواب نہیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور بارہا مجالس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ بلند آواز سے درود بھیجنا چاہیے، اس لیے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے ہم اہل بیت پر درود بھیجنا منافقت کو دور کرتا ہے، واہ 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 سبحان اور اللہ۔ ہر وہ عبادت جس کے اول میں درود ہو اور آخر میں درود ہو تو یہ قبولیت کی سند بن جاتی ہے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اگر اجازت ہو تو اسی درود کے حوالے سے ایک حدیث۔ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ شب معراج جب کائنات کے رسول چوتھے آسمان پر گئے تو نبیوں کے سردار نے چوتھے آسمان پر ایک عجیب و غریب ملک دیکھا، ایک فرشتہ دیکھا کہ جس کے جسم پر لاتعداد ہاتھ ہیں اور ان لاتعداد ہاتھوں پر ان گنت انگلیاں ہیں۔ نبیوں کے سردار اس فرشتے کے قریب گئے، جا کے کہتے ہیں ملک و فرشتہ، یہ جو اللہ نے تجھے اتنے ہاتھ اور انگلیاں عطا کی ہیں تو ان سے کرتا کیا ہے؟ تو ان سے کرتا کیا ہے؟ مطلب کہتا ہے یا رسول اللہ، شرق سے لے کر غرب تک، شمال تا جنوب، عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک، صحرا میں یا پانی پر جہاں کہیں بارش ہوتی ہے اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں بارش کے ہر قطرے کا حساب ان انگلیوں پہ کر سکتا ہوں کہ کتنے قطرے خشکی پر پڑے اور کتنے پانی پر، میں ہر قطرے کا حساب ان انگلیوں پر رکھتا ہوں۔ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں ملک یہ بتا کیا کوئی ایسا کام بھی ہے کہ جس کا شمار تو ان انگلیوں پر نہ کر سکتا ہو؟ ملک کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں ایک کام ایسا ہے، جب بھی آپ کا کوئی چاہنے والا آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتا ہے اس کا اتنا ثواب ملتا ہے جس کا شمار میں ان انگلیوں پر نہیں کر سکتا۔
بے حساب ثواب ہے آل محمد پر درود بھیجنے کا۔ سبحان اللہ تو یہاں سے اندازہ کیجئے کہ جن کا ذکر کرنے کا ثواب بے حساب ہو اور سمجھ میں نہ آتا ہو، آل محمد خود کیا سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، تمام تر حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی تعریف علی جیسا امام کرتا ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے ان برگزیدہ مصطفیٰ مجتبی بندوں پر کہ جن کو پیدا کرتے ہی خالق خود محو درود ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے۔ یہ ذکر حسین میں، ذکر علی میں بولنا جو ہے یہ ذاکر پر احسان ہوتا ہے، یہ ہر بندے کی ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اور ذکر علی سے جو سکون ملتا ہے، جو ہم خود محسوس کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر حسین میں بولا جائے۔ یہ لفظ ہوتا ہے جس کا اظہار مومن اپنی زبان سے کرتا ہے۔ صلوات پھر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلکہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ جو ہم ذکر علی ذکر حسین سن کر خوش ہوتے ہیں، شاعر نے کیا خوب قلم اٹھایا ہے۔ وہ کہتا ہے اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں عقیل۔ عقیل انڈیا کے ایک شاعر ہیں، اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ یہ ہم اپنی ماں کی طہارتوں کا ثبوت دیتے ہیں۔ نام علی پہ مسکرانا۔ سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم اپنی بے مثل و بے مثال کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے۔ مجھے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ کل 45 منٹ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ولایت علی، اور یہ عنوان رکھنا ہماری مجبوری بھی ہے۔ بے شک بے شک بے اس شک۔ لیے کہ مسلمانوں کی ماں کو رسول خدا نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ تو جس گفتگو کا عنوان علی ہو وہ مجلس بڑی بابرکت ہوا کرتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس پر پورا کم از کم ایک خمسہ پڑھا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، ہم آگے سفر کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ جس میں کوئی شک نہیں، عیب نہیں۔ یہ لا ریب کتاب ہے، یہ بے عیب کتاب ہے۔ تو یہاں پر نبیوں کے سلطان کا ایک فرمان آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر کے آگے سفر کروں گا۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میں تم میں دو برابر چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ تو جس طرح سے قرآن پہ عیب ہے، وارث قرآن بھی عیب ہے۔ جس طرح قرآن پہ عیب ہے تو فرمان مصطفیٰ کے مطابق وارث قرآن بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی ذالکہ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں عربی میں ایک لفظ ہے ذالکہ جو کہ اس آیت میں استعمال، اور ایک لفظ ہے ھذا۔ ذالکہ کہتے ہیں جو چیز دور ہو، وہ ہو، اور ھذا کہتے ہیں جو چیز سامنے ہو، نزدیک ہو۔ یہ
میں اس کو اور آسان کر دوں، جیسے دس اور دیٹ، یہ دیٹ وہ، اس کو اور آسان کر دوں اردو میں یہ اور وہ، اور جنہیں پنجابی زیادہ سمجھ آتی ہے اے تے او، ایسے ہے نا جی، یہ وہ، دس دیٹ، فارسی میں این آم، یہ وہ، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے مجھے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ تو یہاں پر طاہر حسن غدیری کو یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ جن مسلمانوں کو یہ وہ کتاب سمجھ میں نہیں آئی انہیں یہ والا علی کا سمجھ میں آیا۔ جن مسلمانوں کو یہ والا علی سمجھ میں نہیں آیا، مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ علی وہ مولا ہے۔ تو جنہیں یہ والا علی سمجھ میں نہیں آیا انہیں وہ والی کتاب کیا سمجھ میں آئے؟ تو تمام مکاتب فکر، فرق اسلامیہ، میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو وہ کی جائے جو متفق علیہ ہو، چونکہ یہ ہماری عادت ہونی چاہیے اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ اسلام نام ہی فقط دو چیزوں کا ہے، اسلام نام ہے یا اللہ کے قرآن کا یا 14 کے فرمان کا، اس سے باہر جو بھی ہے عبث ہے۔ اس لیے جو گفتگو ہو یا اللہ کے قرآن سے ہو یا 14 کے فرمان سے ہو، توجہ مجھے آپ کی چاہیے۔ تمام فرق اسلامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کی کل آیتیں ہیں 6666، بے شک بے شک۔ بعض علماء نے، مفسرین نے 6532 بھی شمار کی ہیں، انہوں نے بعض لمبی آیات کو وہ ایک آیت شمار کیا۔ بہرحال نہ اس کے شروع میں نہ آخر میں تمام کا اتفاق ہے کہ آیات 6666 ہیں۔ اب چاہے وہ فرقہ بریلوی ہو، چاہے چکرالوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، شیعہ ہو، خواہ کوئی بھی مکتب اسلامی ہو، تمام کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی بندہ اس قرآن صامت کی ایک آیت میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ پوری توجہ کریں، اس قرآن کی ایک آیت میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آیت کو چھوڑیں، ایک لفظ میں شک کرے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لفظوں کو چھوڑیں، اس کے ایک حرف میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو تمام مکاتب اسلامی کہتے ہیں کہ جو بندہ اس قرآن صامت کی ایک آیت میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ تو پھر یہاں پر طاہر حسن یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اگر اس قرآن صامت کی ایک آیت میں شک کرنے والا کافر ہے تو پورے کے پورے ناطق کے قرآن علی کا منکر کیسے مسلمان ہو؟ جو صامت کی آیت میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور جو پورے کے پورے ناطق کے قرآن میں شک کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور یہ طاہر حسن غدیری اس منبر سے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علی کے سامنے قرآن رکھا ہوا تھا، علی اشارہ کر کے کہتے ہیں ھذا کتاب اللہ الصامت، یہ اللہ کی خاموش کتاب ہے، انا کتاب اللہ الناطق، میں اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہوں۔ میں اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہوں۔ تو صامت کی آیت میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان کا عقل کہاں پر ہے کہ صامت کی ایک آیت میں شک کرے
दायरा इस्लाम से खारिज और पूरे के पूरे नातिक का मुनकर हो जाए और फिर भी मुसलमान रहे। सलात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और यकीन कीजिए इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। मिंबर हुसैन पर पूरी जमानत से अर्ज कर रहा हूं कि अली की विलायत के बगैर सब फजूल है। मैं यहां पर एक छोटा सा असूल बयान कर देता हूं। फितरत इंसानी है कि इंसान लालची है। वो कोशिश करता है कि और ज्यादा मोर मोर मोर। मिसाल के तौर पर अगर किसी चोर को चोरी करने का मौका मिल जाए तो उसकी कोशिश होती है कि सबसे कीमती चीज चुराए। एक चोर बैंक में जाता है और वहां जाकर वो कोई कुर्सी उठाकर ले आए तो आप उसकी पिटाई करेंगे कि भाई तुझे खैर है, कितना बेवकूफ है तू, बैंक में गया था तो पैसे चुरा कर लाने थे, ये कुर्सी उठाकर क्यों लाया है। यानी चोर की ख्वाहिश होती है कि वो चीज चोरी करे जो सबसे ज्यादा कीमती है। खुदा की कसम मिंबर हुसैन से पूरी तालिब इल्माना जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह के दीन में विलायत अली से कीमती शय कोई है नहीं। या अली या अली या अली मदद हक है। इसीलिए कि सबसे कीमती शय है विलायत अली। अब दुश्मन अली यानी इब्लीस उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मुसलमान से अली की विलायत को दूर किया जाए। उसे मालूम है अगर अली की विलायत से दूर हो गया तो फिर चाहे जो मर्जी करता रहे अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं। पूरी तालिब इल्म जिम्मेदारी के साथ बगैर विलाय अली नमाज पढ़ता रहे, वो नमाज नहीं है, वो फकत ठोकरे हैं। अली की विलायत के बगैर रोजा रखे, वो रोजा नहीं बल्कि भूख हड़ताल है, अपनी जान पर जुल्म कर रहा है बेचारा। विलायत अली के बगैर जिहाद करे, वो जिहाद नहीं बल्कि दहशतगर्दी है। तारीख गवाह है, पूरे आलम इस्लाम पर नजर दौड़ाइए, वो तमाम लोग जिन्होंने अली की विलायत के बगैर जिहाद किया दुनिया ने दहशतगर्दी करार दिया। जो है ना यानी विलायत अली को अगर निकाल लिया जाए तो सब उल्टा पड़ जाता है। बगैर विलायत अली न नमाज कबूल, न रोजा कबूल, न हज कबूल, न ज़कात कबूल। इसीलिए शायर ने बड़ी ही प्यारी बात की है, वो कहता है खुशबू न आए जिससे वो कागज का फूल है। कागज के फूल से अगर किसी को खुशबू आती हो तो मुझे बता दो, जो हजरात खामोश हो गए। किसी बंदे को कागज के फूल से खुशबू नहीं आती। शायर भी यही बात कह रहा है, खुशबू न आए जिससे वो कागज का फूल है, खुशबू न आए जिससे वो कागज का फूल है, बिना हुब्बे अली सारी इबादत फजूल है। खुशबू न आए जिससे वो कागज का फूल है, बिना हुब्बे अली सारी इबादत फजूल है। जन्नत बिना अली के मुसलमान की भूल है, जन्नत बिना अली के मुसलमान की भूल है। साफ हमने सुना ये कौले रसूल है, जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा काबे में भी मरा तो दोज़ख में जाएगा। काबे में भी मर जाए बंदा, अगर अली की विलायत दिल में नहीं दोज़ख में जाएगा।
علی کی ولایت وہ مرکز ہے کہ جس پر عبادتیں قبول ہوتی ہیں. امام صادق فرماتے ہیں یہ فرمان بڑا ہی سخت ہے مگر میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے برداشت کریں گے. امام فرماتے ہیں الناصب لنا او صلی او زنا او ساما او سرکا، ہمارا بغض رکھنے والا چاہے نماز پڑھے چاہے زنا کرے اللہ کی بارگاہ میں برابر ہے. یعنی وہ کچھ بھی کرتا رہے، امام فرماتے ہیں اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. پھر امام فرماتے ہیں او ساما، چاہے وہ روزہ رکھے، او سرکا، چاہے وہ سارا دن چوری کرتا رہے، وہ سب فضول ہے. یعنی بنا حب علی، بغیر ولایت علی سب فضول ہے. تو ولایت علی پر ایمان لانا سب سے زیادہ ضروری ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، یہ بڑا ہی، اگر آج کی اس گفتگو میں آپ نے اس بات کو اپنے دامن میں جگہ دی تو میری آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ مجھے آپ سب حضرات تک پہنچ جائے گا کہ علی کی ولایت ہے کیا. کیا علی کی ولایت واجب ہے؟ کیا علی کی ولایت مستحب ہے؟ علی کی ولایت آخر ہے کیا؟ یہ جو وہ خبر عظیم ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ ہم ان قریب تم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا، اس خبر عظیم کے بارے میں کہ جس کے بارے میں ہر دور میں لوگ اختلاف رکھیں گے. ہر دور میں آخر علی کی ولایت ہے کیا؟ یہ خبر عظیم ہے کیا؟ مستحب ہے؟ واجب ہے؟ کیا ہے؟ میں دو جملوں میں تعریف کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے صحیفہ دل پر نقش کیا تو اس طالب علم کو ہمیشہ دعا دیں گے. قبلہ علی کی ولایت واجب نہیں بلکہ عین ایمان ہے. علی کی ولایت واجب نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے. واجب میں اور عین ایمان میں فرق کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. واجب اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جس کا دوسری عبادت پر اثر نہ پڑے. واجب اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جس کا دوسری عبادت پر اثر نہ پڑے. مثال کے طور پر آپ میں سے کتنے صاحبان ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تمام مومنین نے رکھا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مگر کچھ ایسے بھی ہوں گے، ممکن ہے کہ کوئی ایک آدھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، مصروفیت کی وجہ سے، خیر کسی بھی وجہ سے نماز قضا ہو گئی. کیا آپ کا روزہ قبول نہیں ہے؟ بے شک قبول. روزہ رکھا ہے، نماز کسی بھی وجہ سے رہ گئی تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے، روزہ پھر بھی قبول ہے. نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، مگر نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے، روزہ رکھنے کا ثواب ہے. ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہے، حج پر نہیں گیا، آپ بتائیں کیا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا؟ نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، مگر حج نہ کرنے کا گناہ. کبھی صاحب استطاعت تھا تو حج پر جانا چاہیے تھا، نہیں گیا، اس کا گناہ ملے گا. ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہو کر حج پر بھی جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا. آسان کرنے لگا ہوں. یعنی واجب اس عبادت کو کہتے ہیں جس کا دوسری عبادت پر اثر نہ پڑے. واجب کس عبادت کو کہتے ہیں؟ جس کا دوسری عبادت پر اثر نہ پڑے. اللہ ہے ہمارا خالق، وہ جانتا تھا کہ کچھ ملا بروز محشر میرے سامنے آئیں گے اور آ کر کہیں گے پروردگار سارے واجب عمل کیے، سارے واجب عمل کیے، اے اللہ تم نے کہا نماز پڑھ، ہم نے نماز پڑھی، اتنی پڑھی کہ پھر کسی نے اتنی پڑھی ہی نہیں ہوگی. ہم نے روزے رکھے،
زکات ادا کی. ایک اگر علی کی ولایت پر ایمان نہیں لائے تو اس کی سزا دے, باقیوں کی جزا دے کر جنت میں بھیج دے, تو بعید نہیں کہ یہ جواب آئے علی کی ولایت واجب نہیں ہے, نہیں ایمان ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. علی کی محبت ولایت واجب نہیں ہے, نہیں ایمان ہے. اگر علی کی ولایت نہیں تو پھر کچھ بھی قبول نہیں. اسی لیے امام نے فرمایا کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے. الدین خمسۃ خصال, نماز, روزہ, حج, زکات والولایت. بڑا مشہور قول ہے امام کا کہ دین کیا ہے, 5 چیزوں کا نام. اقامۃ الصلاۃ, ایتاء زکات والحج, 5 چیزیں. اور آخر میں کیا ہے, ولایتنا, ہماری ولایت. ایک شخص نے, صحابی نے سوال کیا, مولا ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہماری ولایت. حیران ہوا, پریشان ہوا, پریشان ہو کے کہتا ہے مولا نماز واجب, اور اتنی واجب کہ بار بار اس کا قرآن میں ذکر. روزہ, آپ کی ولایت روزے سے بھی بڑھ کر ہے, آپ کی ولایت حج و زکات سے بھی بڑھ کر ہے. تو مجھے چاہیے آپ حضرات کی. امام فرماتے ہیں خبردار, سن اور ذرا غور کر. اگر بندے پر نماز واجب ہو, سفر میں ہو, نماز قصر ہے. نماز واجب, سفر میں ہے, قصر ہے. روزہ واجب, سفر میں ہے, قصر ہے. حج واجب, صاحب استطاعت نہیں ادا کر سکتا. زکات واجب, نصاب پورا نہ ہو نہ دے, کوئی حرج نہیں. مولا فرماتے ہیں ہماری ولایت سفر میں بھی واجب, قصر میں بھی واجب, بیماری میں بھی واجب, صاحب استطاعت نہ ہو تب بھی واجب. صلوات علی محمد علیہ فلسفہ ولایت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آخر ولایت ہے کیا, آخر کیا سبب ہے کہ اسی لیے اللہ نے آل محمد کی ولایت کو اپنی ولایت کہا. ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ ہے. علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے, اور یہ ولایت ہی وہ مرکز ہے جس پر اسلام کی عمارت سوار ہے. اسی ولایت پر اسلام کی عمارت استوار ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کی زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں کہ ولایت کیا ہے. یہ آپ کے اسی کینیڈا میں اگر کوئی بندہ بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرے تو آپ مجھے بتائیں کہ ٹریفک پولیس والا اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ ٹکٹ لگائے گا, کہے گا کہ بھائی آپ جو ہے لائسنس ضروری ہے اس روڈ پر آنے کے لیے. کینیڈا کا قانون ہے کہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. پاکستان میں پھر بھی چلا لیتے ہیں, وہاں آپ بہتر جانتے ہیں, وہاں کوئی بات نہیں, لیکن یہاں پر کم از کم نہیں چلائی جا سکتی. اب جو یہاں اس سٹی کا میئر جو ہے وہ گاڑی چلائے اور اس کے پاس لائسنس نہ ہو, کیا ٹریفک پولیس والوں سے چھوڑے گا؟ وہ کہے گا جی قانون برابر ہے. عام بندے کے لیے بھی آپ میئر ضرور ہیں, آپ قابل احترام ضرور ہیں, آپ کا بڑا مقام ہے, مگر لائسنس ضروری ہے. اس کی عزت اپنی جگہ, وہ بڑی عزت کرے گا. آپ قابل محترم ہیں, قابل احترام ہیں, آپ کا بڑا مقام ہے, آپ ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں, مگر چونکہ قانون یہی ہے کہ لائسنس ضروری ہے, تو میں یہیں پر یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, بروز محشر کچھ لوگ نمازیں لے کر جائیں گے, حج و زکات لے کر جائیں گے, عمرہ اور روزے لے کر جائیں گے, اس وقت دروغے جنت
نمازیں ہیں، آپ بڑے قابل محترم ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے، مگر علی کی ولایت کا احساس نہیں۔ مگر علی کی ولایت کا لائسنس ضروری ہے۔ آپ کی عزت اپنی جگہ، قانون الہی یہی ہے کہ ولایت علی شامل حال ہو۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس بہت ہوگی گفتگو، چونکہ ایام اعزا ہے، زیادہ دیر زحمت نہ دوں آپ کو۔ آج کی رات علی کی بیٹیوں پر بہت بھاری ہے۔ آج 19 کی شب ہے، یہ رات 10 محرم سے کم نہیں۔ وہ امام علی جس کی ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا، اسی علی کو بغیرت مسلمانوں نے ایسی ضرب لگائی کہ 3 دن علی تڑپتا رہا۔ وہ جو مظلوموں کا حامی تھا، حسین بہت بڑے مظلوم کا نام